حاصل کریں گے جناب قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب آف کلامیہ سنگھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات بلند آواز۔ اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ عزاداروں کی میرا مالک ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ خصوصی دعا کر لیں، ہمارے ملکی حالات انتہائی عجیب ہیں، دعا فرمائیں مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر امام زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ لمبی گفتگو کا تو وقت ہی نہیں رہ گیا، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صاحبان اللہم صلی علیہ۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ ٹھٹی بلوچ میں کبھی کبھی آنا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ مجھے کوئی زیادہ نہیں پتا کہ ٹھٹی میں مذہب کتنے یا مسلک کتنے، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے، اور پنجاب کے کلچر کے مطابق میں صرف سادات عظام بانیان کا مہمان نہیں ہوں، پنجاب کے کلچر کے مطابق میں پورے پنڈ کا مہمان، سیدوں کے مہمان ہو کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تیرے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یا علی یار سمجھ نہیں آتی، وہ ملک بھی مسلمانوں کا ہو، بابا جی شہر بھی مسلمانوں کے ہو، پنڈ بھی مسلمانوں کے ہو، تیرے پنڈ میں تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جاتا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ میں اپیل کر رہا ہوں، خدا را مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو۔ تیرے بندے کہتے ہیں جی ہمارا مذہب جب شیعہ نہیں ہے تو ہم مجلس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی تم غلط فہمی اٹھائے پھر رہے ہو۔ جس مذہب پہ ہو اس پہ رہ کے بھی اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر میں آنے کی عادت بناؤ۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، اذان سماعت فرما لیں گے جی آپ سارے سے، اللہم صلی علیہ۔ میرا خیال ہے ایک اذان ہم نے تقریر روک کے سن لی ہے، تو اب مجھے گفتگو کر لینی چاہیے جب وہ ایک دوسرے کی نہیں سن رہے۔ نہیں میرے سارے بندے دھیان ہی نہیں دے۔ بہت شکریہ سر، ماشاءاللہ بڑے نکھرے نکھرے لوگ۔ میں اپیل کیا کر رہا تھا کہ مسلمانوں بات مسلکوں کی نہیں ہے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ دلیلیں آیتیں شیعہ ذاکر مولوی اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہ، وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے ہیں۔ ہمارا تیرے بچوں کو شیعہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے،
संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। जिस मजहब पे हो ना उसी पे रहो। हमें गलत फहमियां फैलाते फिर रहे हो जी, हमें शिया करने के लिए सब हो रहा है, लिहाजा जी हम कानून ये बनवा लेंगे वो बनवा लेंगे ताकि बंदे डरते हुए शियों के करीब ना आए। मैं तल्ख बातें करने का आदी नहीं हूं। हमारा हिस्सा इस मुल्क के बनाने वालों में है। हम इस मुल्क को वीरान होता नहीं देखते। ये सारी फिरका वाराना लानतें इस पाकिस्तान की दुश्मनियों में है। ये जो आज असम्बलियों में फायदे उठा के फिरते हैं ना, तारीख अगर आपके जहन में है, नहीं तो बच्चों से नेट से रिसर्च करवा लो, गूगल पे हर चीज आपको मिल जाएगी। इनके बड़ों ने मुल्क बनाने की तहरीक की वजह से कायदे आजम को काफिर कहा था। आप जिम्मेदार पंचायती बंदे बैठे हुए हैं, कायदे आजम को काफिर काफिरों ने नहीं कहा था। अब तो गर्मी तो है लेकिन मेरी बात पे ध्यान दे आप। कायदे आजम को मैं फिर कह रहा हूं, काफिर काफिरों ने शाजी नहीं कहा था। सादा मुसलमानों ने भी इस्लामी गेटअप वाले जिन मौलवियों ने मुल्क बनाने की वजह से कायदे आजम को काफिर कहा था ना, ये उन्हीं के बच्चे आज पता क्या कहते हैं जी, कानून यहां पे वो ही चलेंगे जो हम चाहेंगे क्योंकि मुल्क हमारा है। वो दादे तेरे ने बानिए पाकिस्तान को काफिर कहा। तू कैसी हलाल जादी औलाद है, तू कह रहा जी मुल्क हमारा है और बनाने वाले को काफिर कहते हो और कहते हो कि मुल्क हमारा है। तुम्हारी पुरानी साजिश है, तुम वारिसों को काफिर कहते हो, विरसे पे कब्जा रखते हो। आप जिए सर, आप जिंदा हो सलामत रहे आप। मैं कोई बैठक में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ड्राइंग रूम में किसी के कान में बात कर रहा हूं। कैमरा एक नहीं दो लगे हुए हैं और ये तो एक भी मान नहीं होता। जब ये सीडी सिस्टम मजलिसों में नहीं था, हम जाकिर मौलवी बात करके मुकर सकते थे, लेकिन अब ये कैमरा मुकरने नहीं देता। मैंने हमेशा कहा है मालिक अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था गदीर ही पे बन जाता, ताकि आज लोग अपनी आंखों से देख लेते कि बाजू किसका था, पकड़ा किसने था और मुबारक देने वाली लाइन में कौन कौन खड़ा था। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर। मेरी जान माशाल्लाह सोबर चेहरे मेरे सामने बैठे में। मैं दूसरी दफा कह रहा हूं दोस्तों, गलत फहमियां दूर करो। जिस मजहब पे हो वहीं पे रहो, कोई इतनी गुंजाइश नहीं देता। मैं माशाल्लाह पिंड इलाके मुसलमानों के मैं गुंजाइश दे रहा हूं, इन अज़ादारों की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं, संभाल के रखो अपने बड़ों के दीन को। जिन्हें मान रहे हो ना, और मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो हैरान हो कि मुझे देखने लग गए। मैं चौथी दफा कह रहा हूं मुसलमानों, जिस दीन पे हो, जिस मजहब पे हो, बेशक वहीं पर हो। जिन्हें मान रहे हो ना उन्हें मानते रहो, लेकिन अपनी दुकानों के थड़ों पे बैठ के सोचो, जिन्हें मान रहे हो क्या इनका नाम अल्लाह की नमाज में ले सकते हो? ओए होए होए हो, आप जिए सर, आप जिंदा हो सलामत रहे। ओए हम शिया माड़े सही, जो इल्जाम किसी पे फिट नहीं होता शियों पे कर दो। जो जब भी करारदाद पास करवानी है शियों के खिलाफ करवा दो। पंजाब असम्बली वाली करारदाद अभी अधूरी थी, नई नई करारदादें उठा के फिर रहे हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, मैं स्पीकर पे कह रहा हूं, साउंड पे कह रहा हूं, इस्लामाबाद के किसी सेमिनार में ले जाओ,
میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ تمہاری نظر میں ہم شیعہ مسکین ہوں گے، ہم شیعہ ماڑے ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ مجھے آپ کی بچوں تائید چاہیے، جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے اللہ کر، میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، خدا کرے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ جو کرم اللہ کا بیٹا شیعوں پہ ہے، اور یہ تھوڑا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتا۔ مہربانی سر، آپ جیئیں جی، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور کیا قانون پاس کروانا چاہتے ہو کہ جی صحابہ رسول کی عزت کیجئے؟ وہ 53-57 اسلامی ملک ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں محمد کے صحابیوں کی عزت پولیس کے ذریعے سے ہونی ہے؟ اور اللہ کرے آپ میری بات پر دھیان دے جائیں، اور صحابہ رسول کا بڑا مقام ہے، ان کی حیثیت سے انہیں گراؤ نہیں، صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی اصل میں مجھے ممبر چھوڑنے، میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یہ جو صحابہ کبار کا ایشو لے کے اسمبلیوں میں یہ جو قبلے کعبے پھر رہے ہیں نا، یہ سنیوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان قراردادوں کو پاس کروانے والے ان مولویوں میں کوئی بھی جینین سنی نہیں ہے۔ میں ایک ماشاءاللہ ایک پنچایتی ماحول ہوتا ہے ٹھٹی بلوچ میں، میں ایک بات تو میرے خیال ہے وہ کہ مولا کا فرمان ہے کہ سوچ کے اور احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ میں اندر سے خدا کی قسم ان کی حرکتوں سے پریشان ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور 4 دن پہلے مجھے کسی ان کے مولانا کا بچوں نے کلپ دکھایا، وہ پتہ کہ اوئے ہوئے کہہ رہا تھا یہ شیعہ قانون نہیں بننے دے، اب گلی گلی میں لڑائیاں، ایک مولوی اور ان دی شکل ہونجدی سی، وہ تو بلڈ پریشر آئی ہویا سی۔ اور یار لطف لیا کرو بات کی باریکیوں کا، اور تلخ لہجے میں ایک ہی بات، نہ کوئی دلیل نہ وکیل، سڑے جلے لہجے میں آپ اس ملک کی گلی گلی میں لڑائی ہوگی، گلی وہ مانتے صحابہ کو، بات لڑائی کی کر رہے ہو، صحابی تو لڑائیوں سے خود احتیاط کرتے تھے، اور صحابہ نے تو امن کے سبق دیے، صحابہ کرام رضوان اللہ نے تو ہمیشہ محبت کے سبق دیے۔ آپ سنگل پہ، اور دوسری بات میں کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کا نام استعمال کرنے والے چالاک مولوی، بیسیکلی یہ وہی قبیلہ ہے جسے پاکستان کے آئین میں کل عدم قرار دیا گیا تھا۔ آج مختلف ان کے محسن ان کی بیک پہ بیٹھ کے ان کی سہولت کاریاں کر رہے ہیں، اور جی ہم تم اہل سنت کب ہو؟ اہل سنت ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو۔ میری تائید کرے یار، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انتہائی ضروری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنیوٹ میں 10 محرم کا، یہ شبی سرکار کی قبر کی تعزیہ پڑا، چنیوٹ میں تعزیے کا سب سے بڑا جلوس 10 محرم کا اہل سنت کے نام ہے، اور ملتان میں 10 محرم کے تعزیے کے ماتم لیسنس دار اہل سنت ہے۔ ایک بندہ بھی اگر اکھاں کھولو خدا دا نا جے 1:15 بجے صحت لئی چنگا نہیں سو جانا۔ بابا جی ویسے مبارک ہو آپ لوگوں کو، بانیاں نو، کہ بندے ستے بھی پہنے تھے داد بھی دے جا رہے، اور میں سوزی نہیں لا سکا یار، آپ بھی لگ گئے ہیں اب سوزیوں پہ۔ مولوی تو صرف ایک آدھا برکت کے لیے شیعہ رکھتے ہیں، چلو ایک نہیں آیا تے دوجا سد لو۔
میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان میں جینین اہل سنت نہیں ہے. ایک فقرہ مجھے کہنا ہے، اگر یہ سپاہ صحابہ کے بدلے ہوئے چہرے 12 ربیع الاول کو سنیوں کے ساتھ سڑکوں پہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیں، ہم بھی ان کی قراردادوں پہ دستخط کرتے جا. میری بات پہ خدا کے لیے توجہ فرمایا. مہربانی صاحب. اور یہ ساری زندگی اہل سنت کی جان کھاتے رہے ہیں، آج یہ اہل سنت کے بھائی بن گئے ہیں. وہ لدھیانوی کہہ رہے بریلوی ہمارے بھائی ہے. یہ وہی بریلوی نہیں جن کے خلاف تمہاری تقریریں ہوتی تھیں. یہ سنی یہ کیا ہیں جی؟ سرکار کے جی نام کا ادب کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ انگوٹھے بھی اپنے. اور ناظم ممبر صاحب میرے حلوے کو جڑے بندے سجے کھبے ہوندے نے خطرناک ہوندے. مہربانی چھوڑ دے فون کو یار، میں بڑی جلدی بات کلوز کر رہا ہوں. مہربانی سر، میں جو گزارش کر رہا تھا یہ جی ہم وہ انہی بھائیوں کے بارے میں جناب کی تقریریں ریکارڈ پہ موجود. آپ مذاق اڑاتے تھے اہل سنت ہمارے بھائیوں کا. اہل سنت ہمارے تو قریب ہے. شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. مہربانی سر. اور تم تو رسول اللہ سے پیار کرنے والوں کا تمسخر بناتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ دیکھو جی یہ سنی بھی کیسے مسلمان ہیں، جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو جی اپنے انگوٹھے چومتے ہیں، انگوٹھے بھی اپنے چومتے بھی خود ہیں. اور جی سرکار کی عزت ہو رہی. اور مشرف دور میں لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا نا، اگر حافظہ ساتھ دے رہے تو کچھ دوستوں نے پاکستانی جن کے رابطے سعودیہ میں ہیں انہوں نے امام کعبہ کو بلایا تھا کہ تاکہ یہ صلح و صفائی سے بات ٹل جائے. امام کعبہ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی شاید کسی کو ذہن میں، امام کعبہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے اور امام کعبہ کو ویلکم کرنے والے صرف یہ اللہ والے تھے. اور بیٹا یہ میڈیا نے باقاعدہ دکھایا تھا، میں زندہ باتیں کرتا ہوں، اس کے لیے صحیح بخاری دیکھنے کی یا حوالے ڈھونڈنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میڈیا نے سب امام کعبہ اترے اور جناب یہ ہجوم اللہ والوں کا جو امام کعبہ تک پہنچ رہے تھے نا، وہ امام کعبہ کے کپڑوں کوئی نہیں پوچھ رہا، ہاتھ بھی اپنے. یار خدا کے لیے اہل اسلام بھائی میری بات سن رہے. اور جو بندے رش کی وجہ سے امام کعبہ کے قریب نہیں جا رہے تھے نا، وہ دور سے. اور تجھے اب سمجھ میں آئے کہ نماز کے بعد ہم زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ بیٹا خدا را جاگا کرو، رحمت فرمایا کرو. مجھے یاد ہے جب میں نے کربلا گام شاہ کی تقریر میں انہی دنوں میں نے یہ تبصرہ کیا، میں نے کہا ہاتھ بھی اپنے، انگوٹھے بھی اپنے. میرے اہل سنت بھائیوں کو پریشان کرنے والوں آج اپنے ہاتھوں کو ایئرپورٹ پہ چوم رہے تھے. تو پھر ان کے جناب چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے دیکھے کہ جی یہ اعتراض کرنے والے اللہ جانے کس نوعیت کا اعتراض سوچ لیتے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس بندے کو ہم چوم رہے تھے وہ بندہ کہاں سے آیا تھا. وہ بندہ مکے مدینے سے بندہ آ جائے اسے چوم لیتے ہیں، اور مدینے والے کی جالی چومنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. سرکار یہ اور میں ان کا آپ کو ڈبل چہرہ دکھا دیتا ہوں. منٹ چند میرے پاس ہیں اور میں بات علی مہربانی سے. اچھا میں ایک دفعہ آپ کی ذی الحج والی مجلس میں جی اعلان ہو گیا 13 ذی الحج. اس کے بعد میں بابا جی آ جا رہا ہوں. جیڑے بندے میں ادن ستے چھڑ کے گیا سن، اچھا عجیب بات ہے. اللہ جانے یہاں کے موسموں یا کوئی مٹی کا، ہاں دریا جو نیڑے ہوئے، مٹی بھی ٹھنڈی ہے، موسم بھی آپ کا ہم لوگوں سے تو بہتر ہے.
لیکن میرے بزرگ ہیں یہ، انہوں نے نعرے لگوائے، میں گن کے بتا سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ 11 بندوں نے یا علی کہا ہے۔ میں بات دل میں رکھنے والا بندہ نہیں ہوں، میں خدا کی قسم پریشان ہو گیا کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا، اللہ جانے وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے گا۔ مجھے موقع دیں، وقت تمام ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ سید۔ یہ ذمہ داران مذہب میرے حال ویکھو اتوں کچھ ہے آن لگی، جتنی تھوپ آنی آنے دو یار۔ اور موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ نے فریش ہو کے میری بات پہ دھیان دینا ہے۔ یہ قبلہ پوری رات خطاب کرتے تھے اہل سنت کے خلاف۔ تقریر آپ کو یاد ہوں گی، بزرگ بھائی میرے بیٹھے، پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ سنیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد، سرکار سرکار۔ اسلام میں یا صرف اسے کہا جا سکتا ہے جو موجود ہو، جو زندہ ہو۔ جب حضور چلے گئے اب یا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کمال کر رہے ہو، ساری رات آپ تقریر کر رہے تھے کہ جو زندہ ہوتے ہیں انہیں یا کہتے ہیں۔ سورے وہی مولوی اسی پنڈ کے قبرستان کی نکر پہ جاتے ہوئے رک جاتا ہے اور کہتا ہے سنت ہے السلام علیکم یا۔ اوے ٹھٹی بلوچ کے مردے یا ہو سکتے ہیں، اور جس کے صدقے یہ کائنات باقی ہے۔ متوجہ ہیں جی آپ سارے بھائی؟ اچھا میری اپنے ماتمی بچوں سے بھی اپیل ہے، اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے قریب آ رہا ہے نا تو یا علی کہلوانے سے پہلے اسے یا رسول اللہ کہلوانا، کیونکہ زمانے کے ذہن میں جب ایک محمد آ گیا پھر سارے محمدی سمجھ میں آئے۔ ہاں بیس کو بہتر کرو، بیس پہ توجہ دی۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک اور اعتراض ہوتا تھا، اور وہ ہم شیعہ سنی بھائیوں کو مشترکہ لتاڑا جاتا تھا۔ لتاڑنا تو نہیں سمجھتے، تسی تو سارے جرمنی چوں آئے ہو۔ اور میں آسان لہجے میں بات کرتا ہوں یار، اور کچھ بندے حیران ہو کے دیکھنے لگ جاتے۔ لتاڑا میں پتہ مشترکہ کیسے گیا تھا؟ یہ شیعہ سنی قبروں پہ جاتے ہیں، جاتا تو بھی ہے لیکن ٹرالیاں اور دابڑے لے کے۔ اگر قبروں پہ جانا تیرے مذہب میں حرام ہے، ہمیں وہ حدیث دکھا جس میں لکھا ہوا کہ سارا سال قبروں پہ جانا حرام ہے، 10 محرم کو جانا ثواب ہے، ہمیں دکھاؤ۔ یہ کیا کہانیاں بنا رکھی ہیں تم نے؟ مسلمان بھائی بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، مذہب اپنے رکھو، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ زندگی بڑی کم ہے۔ 10 محرم کو جس واقعہ کربلا کی وجہ سے 10 محرم کائنات میں مشہور ہے، اس محرم کی 10 کو جب یہ مسلمان دابڑے کئیاں لے کے قبروں پہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں نا، قرآن میرے سر پہ رکھو، 10 محرم کو صرف یزید کی فوجوں کی قبروں پہ مٹی ڈلی تھی۔ مسلمانوں چاہو چاہ کے اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے پوچھو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی یہ شیعہ سنی جی قبروں پہ، اچھا سرکار، ہاں جی یہ جی قبروں پہ جاتے ہیں، اور جو بزرگ ان کے قبروں میں دفن ہوتے ہیں نا، اے انہاں بابیاں دی قبر سے جا کے انہیں اپنے دکھ سناتے ہیں۔ ان شیعہ سنیوں سے کوئی نہیں پوچھنے والا، کو عقل کی بات کرو، کنہیں دکھ سنا رہے ہو قبروں پہ جا کے؟ وہ تو مردے ہیں، اور مردے تو سنتے نہیں۔ قبلہ میں بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں، اگر مردے سنتے نہیں ہیں، یہ قبرستان کی نکر پہ جو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، یہ اپنی فیملی کو سلام کرتے؟ کوئی بندہ توجہ دے جائے یار، خدا را زحمت فرمایا۔ میں شاہ جی میں مشکل بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بندہ کبھی بھی مجلس کے قریب آئے
اسے پٹھ صدقی سمجھ آ جائے. میں اتنی عام بات کرتا ہوں, عام فہم گزارشات ہوتی ہیں. جی مردے سنتے نہیں, السلام علیکم, اوے او دانشورو, مولوی کہو تو روٹ جاتے ہیں, دانشور کہو تو مطمئن رہتے ہیں. میری ان دینی دانشوروں سے اپیل ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں قبروں والوں کو یا اہل القبور. قبلہ آپ نے کام تو بڑا کیے, لیکن مذہب اسلام میں, دین اسلام میں سلام کہنا سنت ہے. آپ سارے بھی چپ ہو جاؤ, میں پھر بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو جب آپ کو پتہ ہے تو ہمیں شرم و شرمی نہیں بولتے. اصل میں جب مجمع ایک دوسرے کا واقف بیٹھا ہوتا ہے نا, وہاں پہ دل بھی کسی بندے کا چاہ رہا ہوں نا, میں اٹھ کے نعرہ مارا, وہ شرم کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہے. نالا لے آنکھنے بڑی سمجھ آ رہی ہے تیرے. لہذا بات یار شرم و شرمی بیٹھنے کی نہیں. میرے اب بھائیوں, میرے بچے ہو, میرے بزرگ ہو, اس بات پہ میں دوبارہ زور دے کے کہہ رہا ہوں. مولانا آپ نے قبرستان میں کہا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. سلام سارے میں فقہ اور مذہبوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں, سلام کہنا سنت ہے. بول پڑھو یار. اور کوئی ایف آئی آر ہو رہی ہے تو کیوں چپ ہو یار؟ میں کون سی ایسی خطرناک بات کر رہا ہوں؟ مہربانی بیٹا یا علی آل, بس ہی بس, معذرت چاہ رہا ہوں, وقت بالکل جہاں مجھے رکنا تھا وہ ٹائم تو ہو چکا. یہ آپ کی محبت ہے جی, آپ کی محبت ہے. لیکن جو ٹائم میرے بابا جی نے کہا تھا درمیان میں وہ ذاکر عدیل آ گئے, تو ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے کہ دوسرے ٹبر تو آ کے ساڑھے یہ تعریفاں کرتے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے. لہذا میں نے کہا چلو 15 منٹ 20 منٹ کی لیٹ سے میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر حافظ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. بیٹا میں نے ابھی کیا کہا ہے, سلام کہنا سنت ہے. جواب واجب ہے. آپ نے سنت کا ثواب لے لیا, ایک کرو مردے گناہگار کرن نکل دے ہو. پتہ نہیں یار گہری باتیں کون سمجھتا ہے. اوہ قبلے کعبے, اوہ اسلامی دینی رہبرو, آپ نے تو قبرستان کی نکر پہ السلام کہہ کے سنت کا ثواب لی. اچھا پھر اب سنیے گا, بات بڑی گہری ہے. اوہ دریا کنارے ہو, اور صرف مٹی زرخیز نہیں ہوتی, ذہن بھی زرخیز ہوتے. آپ اس باریکی کی قدر نہیں کریں گے, مجھے دکھ نہیں رہے گا. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, اور تم شیعہ تمہیں پتہ پوری بات کا ہوتا نہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہو. اوہ مردے جواب دیتے ہیں, ہم نہیں سن سکتے. اوہ سن تو نہیں سکتا, مردے وہ ہیں. سنا کرو ایسی باتیں, سنا کرو ایسی باتیں. یہ وہی چہرے ہیں جو خدا کی قسم صرف صحابہ کا نام اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور میں ایک دوسرا اہم فکرہ کہہ رہا ہوں, یہ صحابہ کی عظمت کے رکھوالے جو اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں, مجھے اللہ رسول کی قسم یہ خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں توہین صحابہ کی ہوتی رہے, ان کی دکانداریاں چلتی رہے. رضا شاہ جی صبح سے مجلس ہو رہی ہے, صبح سے سارا دن یہ مجلس ہے, پنڈ پنڈ میں مجلس ہے, سی ڈی کیمرے موجود ہوتے ہیں. ہمیں کہیں دکھاؤ دو صحیح کہ صحابہ کی توہین کس نے کی ہے. لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. پہلے قانون آلریڈی بنا ہوا ہے. قانون یہ جو نیا بنا رہے ہیں نا, اس کا نام ہے ترمیمی بل, یعنی اس میں ترمیم کر رہے, یعنی اپنے کہے ہوئے سے پھر رہے ہیں. پہلے سزا تھی 3 سال, تو میرا خیال ہے توہین صحابہ کی سزا 3 سال بڑی تھی. ویسے بھی عدد نیک تھا. اور بھائی ایک بندہ اللہ نہ کرے کوئی صحابہ کرام کی توہین کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں قوانین بنا دیے جاتے ہیں, استعمال ان کا غلط طور پہ کیا جاتا ہے. آپ کو ڈھیر سارے بندے
گواہیاں دینے والے میں مل جائیں گے جس نے توہین صحابہ کی، اور جس ملک میں آلریڈی 1500 میں گواہ کچہری میں مل جائے، شیعوں کو آپ پریشان کرنے کے لیے گواہی تو آپ کو پنڈ پنڈ میں مل جائے گی۔ ایک بی بی جا رہی تھی جنگ کرنے، تو اس کے محمل میں ناکا میں بیٹھی ہوئی تھی، یا کتے بھونکنے کی آواز آئی، اسے کچھ یاد آ گیا، رکھو ان دانشوروں پہ سر کے اوپر قرآن کہ اسلام میں سب سے پہلی جھوٹی گواہیاں دلوانے والا کون تھا۔ مہربانی سر، پھر کبھی زندگی رہی، اور میرا مشورہ ہے یار 3 سال تک صبر کرو۔ اب اپنے بنائے ہوئے قانون سے پھر گئے اور کہتے ہیں نہیں جی عمر قید، لو سن لو، ہم اگر کہتے عمر قید ہونی چاہیے، لیکن ہاں جی ہماری جان کھانی تھی۔ میں بس آخری بات، پھر کبھی زندگی رہی، آج کے پروگرام کی گفتگو میں کلوز کرنی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، محبت ہے آپ کی، میں باتیں کلیئر کر رہا ہوں کہ اس ملک کے بچوں، طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ایشو کھڑے کیے جاتے ہیں، اور یہ شو کرتے ہیں کہ جی شیعہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے بنانے والوں میں تھے۔ تیری غیرت کا پتہ تو یہیں سے چل جاتا ہے کہ شیعوں کے خلاف دن رات منصوبے بناتے ہو، اور اپنی جیب میں نوٹ بھی وہی ڈال کے پھرتے ہیں جس پہ تصویر بھی ایک شیعہ کی ہے۔ جاؤ جا کے اسلامی ان دانشوروں سے پوچھو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری قوم کے بچوں، اس ملک میں سر اٹھا کے تم نے رہنا ہے، کبھی پریشان نہیں ہونا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے وارثوں کا فرمان ہے، ہماری نگاہیں ہمیشہ تم پہ رہتی، اگر تم ہماری نظروں میں نہ ہوتے دنیا تمہیں روند کے گزر جاتی۔ ایک لمحہ بھی بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمیں مطمئن رہنے کا حق مالک نے دی۔ اور بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ۔ یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں آج بالکل نئی نسل کے پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگریاں کرنے والے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مزاج لوگوں کی جان کھانا نہیں ہے، وگرنہ جتنی عزت صحابہ کی ہم عزاداروں نے کر دی ہے، ہسٹری میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دنیا داری کے فائدے حاصل نہیں کیے، لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے نا، ہمارے جتنی کوئی کاری، میں دلیل دے دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے کون ذہنی طور پہ قریب ہے، یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ میری تائید کرو، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھتے ہو، او میری جان یہ عزت صحابہ کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ ٹائٹل محمد کے باوفا صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے۔ بس بات میں نے ختم کر دی، تشریح کا وقت ہی نہیں ہے، سیدزادے مجھے معاف کریں گے کہ لمبی، بہرحال جتنا ٹائم تھا اس سے میں زیادہ خطاب کر چکا ہوں، وہ بھی آپ کی محبت کے سہارے۔ میری ان اسلامیان سے اپیل ہے کہ کبھی اگر آپ کا موڈ اچھا ہو تو ہم سے پوچھ ہی لو کہ تم یزید کو واقعی رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، پھر ہم تجھے کلیئر کریں تاکہ تجھے یہ قانون بنوانے کے چکروں سے نجات مل جائے۔
یہ جو فرقہ وارانہ قوانین ہیں جنہیں اٹھا کے تو جنت میں جانا چاہ رہے ہیں، ہم ماڑے ہیں لیکن اطمینان ہمیں مالکوں نے بڑھا دی۔ 11 حج کرنے والا بندہ 71 سال کی عمر میں وہ دکان کے کاؤنٹر پہ بچے لا کے بٹھا دیتے ہیں برکت لے، تاکہ گاہک سمجھ لائے کہ وڈے حاجی ہو رہی۔ میں آپ ہی سواد لے رہے آج، وہ حاجی 11 حج کر کے آ چکا۔ لوگ کبھی موقع ملے اسے پوچھنا وڈے حاجی جی تسی جنت تے جاؤ گے؟ تو کہتا جی اللہ نو پتہ ہے، میری قوم کا 16 سال کا ماتمی ہلکے ماتم سے باہر نکل رہا، کبھی اس سے پوچھنا بیٹا جنت میں جاؤ گے؟ وہ مطمئن لہجے میں کہتا ہے اساں نہیں جانا تے تواڈے بزرگاں جانا۔ میں اس اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت شکریہ سید، میں اس اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس اطمینان کے ساتھ کہ کبھی ہم سے پوچھو، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ زور دے کے پوچھیں۔ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹوں کا حق ہے بڑوں کو مہذب مؤدب لہجے میں بتانا۔ کبھی پوچھو تو صحیح کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ اب بات پھر دریا کے کنارے والی، میری لاج رکھیا جی، تشریح میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ مہربانی کر کے بیٹا آپ ہی سمجھ، ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، مصائب میں نہیں پڑھ سکوں گا، یہیں پہ مجلس میں چھوڑ رہا ہوں، سفر میرا زیادہ ہے۔ پوچھو یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم تجھے بتائیں، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں، اور جو اسلامی مولانا مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے اجتماع میں لاکھ ادب سے بات کرتا ہوں، صحابہ کرام میں سے سینئر صحابی حضرت ابو بکر کا نام لینے کے ساتھ فوراً کہتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہی مولوی 7 دن کے بعد انہی مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے حضرت یزید رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ اور شیعہ دشمنی میں توہین صحابہ نہ کرو، شیعہ دشمنی میں توہین صحابہ نہ کرو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ آپ جیئے سر، خیر و برکت رہے، سپردم بخدا یا علی مدد۔